اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوم آزادی پاکستان بہت طویل عنوان ہے، کیونکہ ہمیں جو یہ ملک ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے، اور اس ملک کے ملنے پر اور اس کے پیچھے کار فرما جو قربانیاں ہیں کار فرما جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کی لازوال داستانیں ہیں۔ یوں کہنے کو اور دیکھنے کو ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ آج یوم آزادی پاکستان کا دن ہے، لیکن ذرا پیچھے جائیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی پاکستان اور جب مسلمانان پاکستان وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو کتنی عظیم قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ آج بھی ان کی قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، اور جنہیں ہم بھول نہیں سکتے، نہ بھلانا چاہیے، انہیں گاہے بگاہے یاد بھی کر لینا چاہیے۔ میں ان قربانیوں کی عظیم داستان کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اس میں سے ایک واقعہ خاص طور پر مجھے ملا، جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوئے، جسے پڑھ کر جو ہے ایک لرزہ کی طاری ہوا کہ کتنی عظیم قربانیوں سے ہمارا یہ ملک بنا ہے۔ مجید نظامی کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ امرتسر سے جب مسلمان اس طرف آ رہے تھے تو راستے میں 200 خواتین کو یہ ہندو اور اسی طرح سکھ لوگ جو ہیں یہ بھگا کر لے گئے تھے۔ اور اس کے اندر ایک عورت کا واقعہ ہے جو بڑی عمر کی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں بھی اس سفر کے اندر شریک تھی، اس وقت میں جوان تھی، مجھے ایک سکھ لے کر چلا گیا تھا، اور پوری زندگی جو ہے میں اس سکھ کی، جب تک وہ زندہ رہا وہ شخص، میں اس کی بیوی بن کر رہی، جب وہ فوت ہو گیا تو میں اس کے بھائی کی بیوی بن کر رہی۔ اور ان عظیم ماؤں نے، ان بہنوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، نوجوانوں کو خون کے اندر نہلایا گیا، بچوں کو بھی شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد مسلمان آج پھر اس ملک کے اندر آئے، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کو یہ ملک عطا فرمایا۔ اور اس وقت قربانی دینے والے جو مسلمان تھے، اس وقت اس آزادی کی تحریک کے اندر جو شامل تھے، انہوں نے جان کی قربانی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا نعرہ بھی لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا، اور اس وقت کہا جب متحدہ ہندوستان تھا جس کے اندر یہ سارے مسلمان موجود تھے، تو وہاں مسلمانوں کی بھی یہی خواہش تھی، سیاسی زعماء کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم الگ قوم ہیں، الگ مذہب والے ہیں، الگ ثقافت والے ہیں، ہماری تہذیب بھی الگ ہے، عقائد بھی الگ ہیں، تو اس لیے ہمیں ایسا ملک چاہیے جس کے اندر آزاد رہتے ہوئے ہم اپنی تہذیب کے مطابق چلیں، اپنے عقائد کے مطابق چلیں، اپنے مذہب اور دین کے مطابق چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اور یہ آزادی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے آزادی۔ قرآن و سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں ایک دو کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ بچپن اور لڑکپن کی عمر میں وہ فرعون کے شاہی دربار کے اندر شاہی پروٹوکول کے ساتھ ہوا، اور ظاہر ہے کہ شاہی جو انداز ہوتے ہیں وہ دیگر اندازوں سے مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے اسی طرح
शाही प्रोटोकॉल के अंदर रखा गया, उनकी परवरिश की गई, वो नशो नुमा पाते रहे। और फिर बाद में जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से हिजरत करके मदियन की तरफ गए और वहाँ से अल्लाह ताला ने रास्ते में उनको नबूवत और रिसालत से नवाजा, फिर आए और फ़िरऔन के सामने अपना मुद्दा रखा कि वो फ़िरऔन में अल्लाह का पैगम्बर हूँ और अल्लाह का पैगम्बर हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझ पर किताब भी नाजिल की है, लिहाजा मेरी बात को तुम मानो। अब फ़िरऔन ने उस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने शाही दरबार के अंदर पलने का ताना भी दिया, और वो कहने लगा कि मूसा कि तुम जो कहते हो मैं तुम्हारी मानूं, तुम पर तो मैंने एहसानात किए हैं, तू मेरे दरबार में पला था, तू मेरे दरबार के अंदर पला था और कई साल तुमने गुजारे हैं, और आज मेरे ही सामने बात करने की जुर्रत करता है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मतानत के साथ, संजीदगी के साथ जवाब दिए कि वतिल्का निअमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बत बनी इसराइल, कि मुझे इस बात के ऊपर तुम एहसान जतलाते हो कि मैंने तुम्हारी परवरिश की, जबकि तुमने बनी इसराइलियों को अपना गुलाम बना रखा है। अन अरसिल माना बनी इसराइल, कि फ़िरऔन ये बनी इसराइलियों को मेरे साथ भिजवा दो ताकि ये आज़ाद हो जाएं। वला तुअज़्ज़िबहुम, और इन्हें गुलामी का आज़ाब मत दे, अल्लाह से डर, इन्हें गुलामी से छुड़ा ले, इनको आज़ाद कर दे और मेरे साथ इनको भेज दे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले आज़ादी की बात की, और आज़ादी की बात की और साथ ये बात भी बतलाई कि तेरा मुझ पर ये एहसान नहीं है, हम शाही प्रोटोकॉल के साथ रहें, शाही नाजो नियाम के अंदर पले, इसकी कोई हैसियत नहीं है जब तक कि बंदा आज़ाद ना हो। अन अरसिल माना बनी इसराइल, मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दीजिए, हमें आज़ादी चाहिए। और फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जद्दोजहद की और बनी इसराइलियों को वहां से लेकर चले गए। उनके रास्ते के अंदर भी रुकावटें आई, आजमाइशें आई, और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आज़ादी की नेमत से मालामाल किया, तो उसके बाद वादी तीह के अंदर जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने नाफरमानी की। तो ये आज़ादी बड़ी नेमत है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फ़िरऔन के सामने इसका तस्करा किया। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जेल से निकलने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और बादशाह वक़्त के सामने जाकर ये बात रखते हैं कि उस वक़्त तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि मेरी पाकीज़गी जो है बिल्कुल ज़ाहिर ना हो जाए। जब पाकीज़गी ज़ाहिर हो गई, बाहर निकले, तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा किया, और अल्लाह रब्बुल जलाल ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मकाम अता फरमाया कि उनको पैगम्बर भी बनाया और साथ वक़्त का बादशाह भी बना दिया। तो ग़ुलामी से निकले, आज़ाद हुए, कैद से निकले, आज़ाद हुए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मकाम अता फरमाया। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और फिर अपना वतन होना, अपने वतन की याद, ये भी इंसानी फितरत का तकाजा है। अब जब मुसलमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ गए, और मदीना मुनव्वरा का नाम ये मदीना नहीं था, उस वक़्त यसरब था, और यसरब उस मदीने का नाम था क्योंकि वो वबाई जगह थी, वहाँ जो भी लोग जाते थे आब व हवा उन पर रास नहीं आती थी, बीमार पड़ जाते थे, तो इस वजह से उसका नाम यसरब पड़ गया। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम और उनमें से हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बीमार हो गए, इनको आब व हवा रास नहीं आई, तो पानी के बदलने से भी इंसान की तबीयत बदल जाती है, आब व हवा के बदलने से इंसान की तबीयत तब्दील हो जाती है। तो इसीलिए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि गाहे बगाहे अपने पानी को, अपनी हवा को तब्दील करनी चाहिए। अल्लाह की जो है ना, इस ज़मीन के अंदर सफ़र करना चाहिए ताकि इंसान की तबीयत के अंदर तब्दीली आ जाए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है ये रिवायत। हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान बीमार हो गए और बीमारी के आलम में अशार पढ़ने लगे और कहने लगे कि हाय मेरा मक्का, हाय वो मक्के की वादियाँ, हाय वो मक्के की गलियाँ,
ہائے وہ مکے کا مسکن میرا، وہ مکے کی آب و ہوا، اسے یاد کر کے رو رہے کہ میں بیمار ہوں، کاش میں اپنے وطن میں ہوتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہتے پتہ نہیں کہ میں مکہ کے پہاڑوں کو پھر دوبارہ دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا، اور مکہ کا کہ فلاں چشمے کا پانی پھر مجھے پینا میسر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی حسرت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان وطن کی یاد کے اندر تڑپ رہے ہیں، وطن کو یاد کر رہے ہیں اور یہ بیمار ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائی۔ پہلی دعا یہ فرمائی کہ یا اللہ کہ مدینہ منورہ کو بھی محبوب بنا ہمارے لیے جس طرح کہ مکہ مکرمہ محبوب ہے، بلکہ ہماری محبت مکہ سے بھی زیادہ مدینہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور اس دعا کا اتنا اثر ہے کہ یہ قبول ہوئی کہ آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر بھی مسلمان جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر بھی جاتے ہیں، لیکن جب نام مدینہ منورہ کا آتا ہے تو ایک خاص قسم کی عشق کی کیفیت جاگ جاتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ کہ مدینہ کے ساتھ ہمیں مکہ سے بھی زیادہ محبت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور دوسری دعا کیا مانگی کہ یا اللہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں، اس علاقے کے اندر جو وبا ہے، اس وبا کو یہاں سے دور لے جا، اس کا خاتمہ فرما دے یا اللہ، اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اب دیکھیے مدینہ منورہ کے ساتھ ایک خاص محبت ہے ایمان والوں کی، وہاں کی کیفیت بھی انسان کی بدل جاتی ہے۔ اور بعض احباب یوں کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر جاتے ہیں تو اللہ کا جلال نظر آتا ہے، اور جب مدینہ منورہ کے اندر اہل ایمان جاتے ہیں تو اللہ کا جمال نظر آتا ہے۔ وہاں کیفیت الگ ہوتی ہے، وہاں کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں۔ تو وطن کی یاد اور آزادی کا نعمت ہونا یہ بالکل جو ہے یہ بدیہی بات ہے اور فطری بات ہے، اور اس پر شکر بھی کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر تشریف لے جا رہے تھے تو بار بار پیچھے دیکھ رہے کہ مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اپنا وطن اپنا مسکن جہاں پہ رہائش ہو تو وہ جگہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ ہر ایک کو اپنی جگہ عزیز ہوتی ہے، وہ جیسی تیسی جگہ کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اپنا علاقہ اپنا گاؤں اپنی جگہ وہ بڑی اچھی لگتی ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر پلا بڑا ہوا، وہاں پر اس کی نشو نما ہوئی، اس کی تربیت ہوئی، اس کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، اس کی جوانی ابتدا ہوئی، اس کے اپنے رشتہ دار وہاں پر ہیں، تو یہ فطری محبت ہے۔ تو اسی طرح وطن کے ساتھ محبت کا ہونا اور آزادی کا نعمت ہونا یہ فطری بات ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن قابل غور بات کیا ہے، کیونکہ میں دوسرے عنوان کی طرف بھی جاؤں گا جو گزشتہ ہفتے میں نے چھوڑا تھا، تو چونکہ آج 14 اگست کا دن ہے تو اسی مناسبت سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی تھی، جو پاکستان معرض وجود کے اندر جو آیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کلمہ تھی۔ اب اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں الگ ملک عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام کر دیا ہے۔ تو اب بندوں کے ذمے جو کام ہے نا وہ کرنے والے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا۔ تو آج ذرا ہم دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کے تحت ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، کیا ہم قانون کو لاگو کرتے ہیں؟ کیا ہماری عدالتوں کے اندر وہ نظام اس طرح موجود ہے؟ کیا ہمارے دیگر جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ نظام رائج ہے؟ نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد تو نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی غلامی سے آزادی نصیب فرمائی اور ہمیں ملک عطا فرمایا جس کے پیچھے بزرگوں کی قربانیاں تھیں، ان کی دعائیں تھیں۔ ملک تو ہمیں مل گیا ہے، اور ملک جس بنیاد پہ ملا اس کو رائج کرنا، اس کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کی بڑوں کی یہی تمنائیں تھی، یہی خواہشات تھی۔ تو اسی کی تکمیل کے لیے ہر دور کے اندر جو ہے جو مخلص لوگ ہیں، جو جانتے ہیں نظریہ پاکستان، وہ جانتے ہیں قیام پاکستان کو، ابتدائے پاکستان کو، نعرہ پاکستان کو، وہ جانتے ہیں اور اسی کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آزادی اصل نعمت ہے، لیکن کیا ہم مکمل طور پر آزاد ہوئے؟
کیا ہم مکمل طور پہ آزاد ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ہماری مکمل طور پہ آزادی تب ہوگی جب کشمیر بھی مکمل طور پر آزاد ہوگا، جب یہ مکمل طور پر آزاد ہوگا۔ ہماری آزادی مکمل تب کہلائی جائے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نافذ کریں گے، سود کی لعنت کو ختم کریں گے، رشوت کو ختم کریں گے، یہ ساری چیزوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے زعماء ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، اس کی بنیاد اسلام ہے، اور اس ملک کو نکھارنے کے لیے، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے صرف جو وعدہ جو کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی جب ہمارے پاکستانی مسلمان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں تو سامنے والے کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور وطن کے ساتھ محبت ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اپنے وطن سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور آزادی جو نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح کے ایک رائج طریقے ہو چکے ہیں، اب تو ہمارے جو بڑے ہیں، مثلا ہمارے صوبائی لیول پر جو بڑے ہیں، وفاق کی سطح پر جو بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں 14 اگست کو فلاں گانا ریلیز ہوگا، ہم جو ہے نا یوم آزادی منائیں گے۔ کیا یوم آزادی صرف گانا چلانے سے یہ منانے کا نام ہے اس چیز کا؟ یا جس طرح بچوں کی عادت بن چکی ہے، بڑوں کی دیکھا دیکھی کہ وہ ہاتھوں میں باجے اٹھائے ہوئے باجے بجا رہے ہیں، بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح 14 اگست کے دن مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی، کتنا خون بہایا تھا، کتنے ہماری مائیں بیٹیاں جو ہیں وہ سے بچھڑ چکی تھی، اور کفار ان کو لے کر بگا کر لے کے جا چکے تھے۔ تو یہ کہاں بنگڑے ڈالنے کا دن نہیں ہے، یہ باجے بجانے کا دن نہیں ہے، یہ آزادی کے اوپر شکرانہ ادا کرنے کا نام ہے۔ اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم نوافل پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اور اپنی تاریخ کو دہرائیں گے، اپنی تاریخ کو یاد کریں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنی تاریخ کو ہم نے نہیں بلانا، اس کو سامنے رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس تاریخ کا بتلانا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ یہ محض صرف پاکستان معرض وجود میں صرف پیسے نہیں آیا، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ تو یہ ان قربانیوں کا انہیں پتہ ہے جو خود جو ہے اس قربانی کا حصہ بنے۔ ہمیں تو یہ بنا بنایا ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ تو یہ چند معروضات تھیں یوم آزادی کے حوالے سے۔ اصل موضوع جو میرا تھا، جو جمعے کے دن گزشتہ جمعے میں، وہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سفر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان تھا۔ اس کا پہلا حصہ میں نے بیان کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے غار ثور تک، اور دوسرا حصہ پہلے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے وہ جو گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا مرحلہ غار ثور تک تھا۔ تیسرا مرحلہ وہاں سے سراقہ بن مالک کے ساتھ جو معاملہ تھا، گزشتہ جمعے بیان کر چکا ہوں۔ چوتھا مرحلہ جو ہے سفر ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ معبد کا ایک خاص واقعہ ہے جو احادیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اور جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا ذکر ہوتا ہے نا، تو معبد کا واقعہ خاص طور پر جو ہے وہ احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کے متعلق کہ آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا انداز بیاں کیسا تھا، آپ کی گفتگو کیسی تھی، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ کی وجاہت کیا تھی، تو یہ ساری چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تو معبد کا واقعہ وہاں خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ، اور اسی طرح عامر بن فہیرہ، یہ آپ کے غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، عبداللہ بن اریقت، یہ جو ہے وہ شخص تھا جن کو اپنے ساتھ راستہ دکھلانے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا۔ یہ 4 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ، اور چونکہ جو عام طور پہ راستہ جو اختیار کیا جاتا تھا وہ مشہور تھا کہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف یہ راستہ جاتا، تو وہ راستہ نہیں اپنایا تھا، اس کا انتخاب نہیں کیا تھا، دوسرا غیر معروف راستے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ پیچھے جو تعاقب کرنے والے ہیں ان کو پتہ نہ چلے، خیر و عافیت سے یہاں سے ہجرت فرما کر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ مختصر سا قافلہ وہ وہاں سے تشریف لے جائے۔
تو راستے میں جاتے 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 جنگل کے اندر جب گئے، جھاڑیوں کے اندر ایک خیمہ تھا، وہ خیمہ معبد کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اندر جو رہنے والے تھے، ایک بزرگ مائی تھی جس کا نام معبد تھا، اور ان کے خامن تھے، اس کا نام ابو معبد تھا، اور انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، تو بکریاں چرانے کے لیے ابو معبد جو ہے تمام بکریوں کو لے کر چلے گئے تھے، اور ایک جو بکری کی، وہ ایک بکری تھی چھوٹی سی لاغر، بالکل نحیف قسم کی تھی، بیمار قسم کی تھی، اور وہ چونکہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، اس کو گھر کے اندر رکھا گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر وہ خیمہ نظر آ رہا ہے، جا کے پتہ کرو کہ وہاں کون رہتا ہے، اور پھر ان سے پوچھو کوئی کھانے پینے کی چیز اگر ہو، کیونکہ پہلے لوگ مہمان نواز ہوا کرتے تھے، جہاں کہیں بھی جاتے تھے لوگ مہمان نوازی کرتے تھے، خصوصاً اجنبیوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور آج کل کا دور تو نفسا نفسی کی کیفیت ہے، اب تو بھائی بھائی کو نہیں جانتا، کئی ایسے معاملات بھی آتے ہیں اللہ ماشاء اللہ جہاں پر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اب بھی لوگ ان چیزوں پر عمل کرنے والے موجود ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں، اور پہلے لوگوں کا وتیرہ اور عادت یہی ہوا کرتی تھی، جب بھی کوئی مسافر نظر آتا اس کی خاطر مدارت کرتے، اس کو بٹھاتے، اس کو کھلاتے پلاتے، پھر وہاں سے جو ہے ان کو روانہ کر دیا جاتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیکھا کہ اندر مائی ہیں، ان سے پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کے لیے چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے، میرے خامند بکریاں لے کر چلے گئے ہیں، ہاں بکریوں کا دودھ ہوتا تھا لیکن چونکہ اب بکریاں موجود نہیں ہیں تو دودھ بھی نہیں ہے، اگر وہ بکریاں ہوتی تو دودھ ضرور آپ کو پلایا جاتا۔ تو اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابوبکر صدیق آئے اور تمام واقعہ سنایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذرا مجھے لے چلو وہاں پر۔ ابوبکر صدیق نے بتایا کہ ایک کمزور سی بکری ہے، بیمار بکری ہے، جو ریوڑ کے ساتھ چلنے کے قابل نہ تھی، وہ گھر کے اندر موجود ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر گئے تو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان اگر اجازت ہو تو یہ بکری کو دیکھ لیں۔ تو وہ مسکرانے لگی کہ بھلا اس میں کیا چیز ہے، یہ تو بالکل کمزور ہے، بیمار ہے، نہیں ہے۔ کہا کہ اماں جان اجازت دینا آپ کا کام ہے، اگر آپ اجازت دیتے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ تسلی کر لیں، اور جب وہ بکری کو سامنے کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لیا اور اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، جیسے ہی تھنوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا شروع کیا تو وہ تھن دودھ سے لبریز ہو گئے، برتن بھرے، اور برتن جو گھر کا بڑا برتن تھا اس کو بھرا گیا۔ جب بھرا گیا تو معبد جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے یہ حیران رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ آئے تو خوشبو پھیل گئی، یہ آئے ان کے چہرے کی دمک کو دیکھ کر، یہ آئے ان کا انداز بیاں میں نے دیکھا، یہ آئے ان کی آنکھوں کی حیا میں نے دیکھی، یہ آئے ان کے ظاہری حلیہ میں نے دیکھا، ان کے چہرے کا جمال میں نے دیکھا، اور پھر ان کے ہاتھوں کا کمال میں نے دیکھا، اور یہ جب بھی کوئی کام کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، اللہ کا نام لیتے تھے، ایسی عظیم ہستی میرے کائنات کے اندر دیکھی نہیں تھی۔ تو جب دودھ اس برتن کے اندر لایا گیا تو معبد کہنے لگی اب تو یہ دودھ ہے، آپ نوش کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے آپ دودھ پئیں۔ ان کو دودھ پلایا گیا، پھر اس کے بعد عامر بن فہیرہ کو پلایا گیا، عبداللہ بن اریقت کو پلایا گیا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا گیا، آخر میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ یہاں صرف اس واقعے میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف معجزہ ظاہر ہوا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہاتھ مبارک برتن کے اندر یوں رکھتے تھے، ان ہاتھوں سے پانی کے فوارے پھوٹتے تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر کے موقع پر 1500 آدمی اس قافلے کے اندر شریک تھے، اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ جب پانی ختم ہوا تو وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، اپنے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، جانوروں کے پلانے کے لیے بھی نہیں ہے، ارد گرد بھی کوئی پانی نظر نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا برتنوں کے اندر جو بچا کھچا پانی ہے نا وہ لے آؤ، ایک برتن کے اندر ڈال دو۔ اب کسی نے دیکھا تو چند قطرے تھے، ایک گھونٹ پانی کا تھا، تو سب اکٹھا کیا گیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کے ہاتھوں کو، اپنی انگلیاں مبارک اس برتن کے اندر یوں ڈالی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی کا
وہ فوارہ جاری کر دیا، وہ پانی جاری کر دیا کہ وہ برتن بھرا، دوسرا برتن، تیسرا برتن، 1500 آدمیوں نے اس پانی کو پیا بھی، جانوروں کو بھی پلایا، اور ساتھ وہ پانی بھر کر اپنے ساتھ بھی لے گئے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ ایسے بے شمار معجزات ہیں۔ تو یہ معجزہ اپنی جگہ، لیکن یہاں پر دیکھیے جذبہ ایثار، یہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، دوسروں کا خیال پہلے رکھنا، دوسروں کا احساس پہلے کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت سے کر کے دکھایا کہ پہلے آپ۔ اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مکرم جو ہستی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ کی تعلیمات جب یوں ہیں تو پھر ہم میں سے کوئی آدمی اس کے خلاف چلے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ امام الانبیاء کی جو تعلیمات ہیں اسی کے اندر عزت ہے، اسی کے اندر بڑائی ہے، اسی کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ اور جب دودھ پیا تو کہا کہ گھر کے دیگر برتن بھی لائے جائیں، دیگر برتن لائے، ان کو بھی بھر دیا گیا، اور وہاں سے چل پڑے۔ شام کے وقت جب خاوند آیا تو گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ عجیب خوشبو ان کو بھی محسوس ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء جہاں جہاں سے بھی گزرتے تھے آپ کے وجود مسعود کی خوشبو وہاں پر پھیل جایا کرتی تھی۔ تو ابو معبد آئے، کہا کہ یہ خوشبو کیا ہے، اور پھر دیکھا کہ برتن لبالب بھرے ہوئے ہیں دودھ سے، حیران ہوا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا۔ انہوں نے کہا تو دودھ کی بات کرتا ہے، ایک عظیم ہستی ہمارے گھر کے اندر آئی۔ پھر اس موقع پر معبد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کیا۔ اس میں آپ کے چہرے کا تذکرہ، آپ کے ہونٹوں مبارک کا تذکرہ، آپ کی داڑھی مبارک کا تذکرہ، آپ کی گفتگو کا تذکرہ، آپ کی حیا کا تذکرہ اس موقع پر معبد نے کیا۔ اور وہ کہنے لگے ابو معبد کہ ہم جس کے لیے یہاں انتظار کیے ہوئے تھے نا، اب وہ عظیم ہستی یہاں ہمارے گھر تشریف لائی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب ان کے پیچھے چلیں۔ وہ ان کے پیچھے چل پڑے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ پہنچ گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے وہ مسلمان بن گئے۔ تو یہ سفر ہجرت کا ایک خاص واقعہ جو معبد کے نام سے مشہور ہے، میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اگلا سفر جو جاری ہوا، اگلا سفر جب جاری ہوا، مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہوئے، اور اس دشوار گزار علاقے کا جو انتخاب کیا تھا، جو غیر معروف علاقہ تھا، اس کی جانب چل پڑے، تو قبیلہ بنو اسلم کا ایک شخص تھا، بریدہ اسلمی۔ اس شخص کو پتہ چلا، تو چونکہ مکہ والوں نے انعام رکھا ہوا تھا، اور اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ انعام رکھا ہوا ہے، تو لہذا میں انہیں گرفتار کر کے وہاں لے جاؤں گا، مجھے اتنا انعام مل جائے گا، اس نیت کے ساتھ وہ آئے۔ جب راستے میں وہ ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا غم نہیں تھا، اپنی فکر نہیں تھی۔ ہر موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی احساس رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فکر انہیں لاحق تھی۔ جب راستے پہ گئے تو وہ قبیلے کا سردار آیا، غلط ارادے کے ساتھ آیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا کہ بریدہ ہے، اچھا، بریدہ برودت سے ہے، اور برودت ٹھنڈک کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ٹھنڈے مزاج کے ہو۔ اب جب یہ اس طرح کی گفتگو کی تو فوراً اس کے اوپر اثر ہوا۔ تو نام کے اندر جو کسی کا نام ہوتا ہے، بس اوقات وہ اسم با مسمہ ہوتا ہے، بس اوقات نام کی تاثیر ہوتی ہے، نام کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے ناموں پر رکھیں، انبیاء کے ناموں پر رکھیں، صحابہ کے ناموں پر رکھیں، ان کے اندر خاص قسم کی تاثیر ہوتی ہے، اور نام جو رکھا جاتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا نام بریدہ ہے، تو بریدہ برودت سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مزاج کے اندر ٹھنڈک ہے۔ تو فوراً اس کے مزاج کے اندر جو سختی تھی نا، وہ نرم مزاجی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید پوچھا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ کون سا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا قبیلہ اسلم ہے۔ نے کہا اسلم؟ وہ تو اسلام سے ہے، تسلیم کرنے سے، تو اور اسلام سے ہے اور امن سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم پرامن قسم کے لوگ ہو۔ جب یہ دو باتیں کی تو ان کے اوپر اتنا اثر ہوا، اور وہ پوچھنے لگے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، محمد کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ یہ محمد ایسا پیارا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ اس جیسا نام بھی کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک جمعہ پڑھایا جائے کہ جو خالصتاً اس میں محمد کے عنوان سے ہو، کہ نام محمد کی کیا برکات ہیں، نام محمد کے اندر کتنے گہرائی ہے، نام محمد کے کتنے معانی ہیں، اور ہر نام کو، نام محمد کے اندر جتنے الفاظ ہیں کسی بھی حرف کو ہٹایا جائے تو اس کے معنی کیا بدلتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا۔ تو وہاں قبیلہ بنو اسلم کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ان کو دعوت دی تھی، اور یہ دعوت دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسے موقع پر جب کوئی جانی دشمن ہو آیا تو وہ یہ تھا کہ ہم گرفتار کر کے لے جائیں گے، لیکن ہوا کیا، ایمان کی دولت لے کر وہ ساتھ چل پڑا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، میں بھی مدینہ منورہ کی طرف آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور اس نے اپنی دستار کو یوں کھولا، جھنڈے کی صورت بنا کر یوں عصا کے اوپر یوں رکھا اور کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر جائیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے۔ اور چنانچہ وہ اس سفر ہجرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ پہلے جان کے دشمن تھے، اب صحابی رسول بن کر ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی کے اندر آ گئے۔ پہلے جان کے در پہ تھے، اب قدم قدم پر آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ سفر ہجرت کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ وہ یہی تھا، یعنی بریدہ اسلمی کا واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد اگلا سفر کا جو مرحلہ ہے وہ قباء کی طرف جانا ہے۔ قباء کی طرف جا کر پھر وہاں سے مسجد نبوی کی طرف جانا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر جو اسلامی ریاست جو قائم کی گئی تھی اس کے محرکات کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں کار فرما تھیں۔ پھر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان میں مواخات کو قائم کیا تھا۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کا تذکرہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے کے اندر بیان